جی بیٹا، تو ہم اپنے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں جس میں کہ مساک مدینہ کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں جو تشریف آوری آئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے جو حالات جو تھے ان کو مواخات کے ذریعے حل کیا تھا، اور مدینہ کے اندر ایک بھائی چارے کی فضا جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی۔ مسجد نبوی تعمیر ہوئی، اور مسجد نبوی جو تھی وہ مسلمانوں کی پہلی اسلامی درسگاہ کے طور پہ جو تھی ایک سیاسی مرکز بن گیا، معاشرتی مرکز بن گیا مسلمانوں کے لیے۔ تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کے ذریعے مدینہ کے حالات جو تھے ان کو حل کرنے کی کوشش کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام فریقین کو اکٹھا کر کے ایک معاہدہ بنایا جسے کہ مساک مدینہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ آپ کی بک کے پیج نمبر 71 کے اندر جو ہے یہ موجود ہے۔ مختلف شرائط اور مختلف پہلو جو تھے اس معاہدے کے تھے، جس میں کہ ہم آپ کی بک میں سے ون بائی ون اس کو ڈسکس کریں گے۔ جس میں سب سے پہلے تو یہ کہ معاہدے میں شریک جو فریقین جو تھے وہ ایک سیاسی وحدت ہوں گے۔ تو معاہدے میں آپ کو پتہ ہے کہ مہاجرین، انصار اور مدینہ یعنی مسلمانوں کے مختلف قسم کے سارے مدینہ یعنی مدینہ کے مسلمان اور مدینہ میں آباد مختلف لوگ جو تھے جنہوں نے ابھی تک اسلام نہیں قبول کیا تھا، جس میں کہ یہود کے بھی قبیلوں کا ذکر ہے کہ بنو کینکا تھا، بنو قریظ تھا، اور بنو قریظہ تھا، بنو کینکا اور بنو نذیر۔ یہ وہ قبائل تھے مسلمانوں کے علاوہ مدینہ کے جنہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ ان سب کو جو تھا وہ ایک سیاسی وحدت بنا دیا گیا۔ پھر جتنے بھی فریقین جو تھے ان کے مساوی حقوق ہوں گے، اور معاہدے میں شامل تھا کہ تمام فریقوں یہاں کے یہودیوں کو بھی مساوی حقوق ہوں گے، یعنی جو عام مسلمانوں کو وہاں پہ حقوق حاصل ہوں گے نا، وہی تمام حقوق جو ہیں نان مسلمس کو بھی وہی حقوق دیے گئے۔ اور معاہدے میں شامل فریقوں کے جن دوسرے قبائل کے ساتھ برادرانہ تعلقات ہیں ان کو انہی کی طرح حقوق حاصل ہوں گے۔ اب جن قبائل کے دوسرے قبائل کے ساتھ تعلقات ہیں ان کو بھی وہی حقوق دے دیے گئے جو کہ معاہدے میں شامل فریقوں کو شامل ہے۔ مدینہ کا تقدس برقرار کیا گیا، مدینہ کو حرم قرار دے دیا گیا، اور اسے امن کا گھر قرار دے دیا گیا، اور اس میں فساد اور خون ریزی جو تھی نا بیٹا، اس میں مکمل طور پہ پابندی عائد کر دی گئی۔ پھر امن و امان کا قیام، ہر قبیلہ اپنے اپنے علاقے میں امن و امان برقرار رکھنے کی کوشش کرے گا۔ پھر پناہ کا قانون، اگر کوئی شخص مدینہ کے کسی آدمی کی پناہ میں آ جائے تو اسے وہی حقوق حاصل ہوں گے جو کہ ایک مدینہ کے عام رہنے والے شہری شخص کو حاصل ہوں گے اس کو بھی وہی حقوق حاصل ہوں گے۔ پھر قصاص، کسی شہری کے قتل پر قصاص لیا جائے گا، تاہم اگر مقتول کے وارث خون بہا لینے پر آمادہ ہو تو قاتل قتل ہونے سے جو ہے بچ جائے گا، لیکن اسے یا اس کے وارثوں کو خون بہا ادا کرنا ہوگا۔ یعنی کسی کے قتل پر اگر کوئی خون بہا کے لیے مان جاتا ہے، کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے ان کے درمیان میں، اور وہ ان کو کوئی پیسے دینا چاہتے ہیں تو اس کو مان لیا جائے گا۔ خون بہا کی ادائیگیوں اور قیدیوں کی رہائی۔ پھر بیٹا، مکہ سے آنے والے قریشی مسلمان اور انصار مدینہ کے قبائل خون بہا اور قیدیوں کو رہا کرنے کے لیے جو بھی ان کے آئین اور دستور کے مطابق جو بھی شرائط بنائی گئی ہیں اس کے مطابق جو ہے فدیہ کی ادائیگی کریں گے، ظلم کے خلاف مشترکہ جدوجہد کریں گے، اور جو شخص ظلم و زیادتی کرے گا تمام اہل تقوی اور اہل ایمان اس کے خلاف جو متحد ہو کر آواز اٹھائیں گے، اس کے خلاف کھڑے ہوں گے خواہ وہ ظلم کرنے والا جو ہے نا کسی چاہے قبیلے کے سردار ہی کا بیٹا کیوں نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن سب کو برابری کی سطح پر جو انصاف مہیا کیا جائے گا۔ پھر انفرادی ذمہ داری کا اصول، کسی شخص کے برے فعل کی ذمہ داری اسی پر ہوگی اور اس کا حلیف یا کوئی رشتہ دار جو ہے نا اس کے برے فعل کی وجہ سے سزا کا حقدار یا مرتکب نہیں جو ہے وہ سمجھا جائے گا یا اس کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جائے گا۔ صلح اور جنگ میں تعاون، معاہدے میں شامل کوئی فریق اگر حالت جنگ میں ہو تو اس کی مدد کے لیے تمام فریقین باہمی صلح مشورہ کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی وفا برقرار رکھی جائے گی، اور اپنی اپنی جنگ کے مصارف ہر فریق خود اکٹھے کرے گا۔ یہود کی طرف سے صلح کی دعوت قبول کی جائے گی، البتہ اس شک کا اطلاق اس جنگ پر نہیں ہوگا جو خالص دین کی خاطر یعنی دین کی خاطر لڑی جانے والی جنگوں میں اس قسم کی کوئی ریلیکسیشن نہیں دی جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آپس میں ان کے کچھ صلح ہے یا کوئی جنگ کا معاملہ ہے تو اس میں وہ اس کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔ مشترکہ دفاع، مدینہ پر حملہ کی صورت میں یہودی اور مسلمان جو ہے مل کر اکٹھے ہو کر مدینہ منورہ کی رکھوالی کریں گے اور اس کا دفاع کریں گے۔ قریش یا اس کے علاوہ کسی کو معاون کو جو ہے پناہ نہیں دی جائے گی۔ تنازع کے فیصلے کا اختیار، اور اس معاہدے میں شریک فریقوں کے درمیان اگر کوئی تنازع یا اختلاف پیدا ہو جائے، کسی مسئلے پر فتنہ فساد ہونے کا خدشہ ہو تو اس کے فیصلے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے رجوع کیا جائے گا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ثالث مقرر کیا جائے گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے لیے حل تلاش کریں گے۔ پھر یہود
اپنے اخراجات کے ذمہ دار خود ہوں گے اور مسلمان اپنے اخراجات کے خود، اور جو طاقت اس معاہدے کے کسی فریق سے جنگ کرے گی سب اس کے خلاف آپس میں تعاون کریں گے، اور اس معاہدے کے شرکا کے باہمی تعلقات جو ہیں وہ خیر خواہی، دور اندیشی، خیر اندیشی اور فائدہ رسانی کی بنیادوں پر جو ہے مبنی ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ ویری امپورٹنٹ پوائنٹ جو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ مظلوم کی مدد کی جائے گی، اور جب تک جنگ برپا رہے گی یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ سب کچھ جو ہے برداشت کریں گے، اور اس معاہدے کے سارے شرکا پر مدینے میں ہنگامہ آرائی اور خون ریزی جو ہے وہ حرام ہوگی۔ اس معاہدے کے فریقوں میں کوئی نئی بات یا جھگڑا پیدا ہو جائے جس میں فساد کا اندیشہ ہو تو اس کا فیصلہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے پاس لے کے جایا جائے گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ثالث بن کر اس مسئلے کو حل کریں گے۔ پھر قریش اور اس کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی، اور جو کوئی مدینہ پر دھاوا بول دے اس سے لڑنے کے لیے سب باہم جو ہے وہ تعاون کریں گے، اور ہر فریق اپنے اپنے اطراف کا دفاع کرے گا، اور یہ معاہدہ کسی ظالم یا مجرم کے لیے آڑ نہیں بنے گا۔ یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا سمپلیفائی کر کے بتا دیا ہے، آپ کی بک کے اندر بھی جو ہیں اس کے پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد بیٹا آ جاتا ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے، میثاق مدینہ جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے۔